یہ جو مشرق سے حملہ کرنے کی بات ہوئی ہے اور اس کو بہت اور طرح سے انٹرپریٹ بھی کیا جا رہا ہے ہندوستان میں، کیا واقعی ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے اوپر کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے؟ اور ہم اگر اٹیک کریں گے جوابی تو یہ مشرق سے مراد کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس کانٹیکس میں ڈی جی ایس پی آر نے یہ بیان دیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل ہمارے وفاقی وزیر دفاع نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر ہم نے بنیاد المرصوص کے آپریشن کے دوران کافی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا، ہم اس سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پہ بھارت میں تباہی پھیلا سکتے تھے، لیکن ہم نے، اگر میں اسٹریٹجی کی لینگویج میں کہوں تو ہم نے صرف کاؤنٹر فورس ٹارگیٹنگ کی ہے اپنی جوابی کارروائی میں، ہم نے کاؤنٹر ویلیو ٹارگیٹنگ نہیں کی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے صرف ان فوجی اہداف اور صلاحیتوں اور پلیٹ فارمز کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے پاکستان کے خلاف جارحیت کی گئی تھی، وہ ایئر بیسز ہوں، وہ میزل سائٹس ہوں، یا وہ میزل سٹوریج سائٹس ہوں، یا وہ چوکیاں اور بیسز ہوں جہاں سے پاکستان پہ حملہ کیا گیا۔ ڈائریکٹلی ہم نے ان ملٹری اہداف جس کو کاؤنٹر فورس ٹارگیٹنگ کہا جاتا ہے ان کو بنایا ہے۔ لیکن جس طرح وزیر دفاع نے بھی کچھ عرصہ پہلے کہا کہ مستقبل میں اگر اس طرح کی کوئی غلطی کرنے کی دوبارہ بھارت نے کوشش کی تو ہم شاید اس صبر و ضبط کا مظاہرہ نہ کریں اور ہم کاؤنٹر ویلیو ٹارگیٹنگ بھی کنسیڈر کریں۔ اچھا، کاؤنٹر ویلیو کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وہ تصویراتی اہداف جو کہ ان کی معیشت کو، ان کی قومی سلامتی کو اور پوری قوم کی جو کوالٹی آف لائف جس پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے، ان کو بھی ہم ٹارگٹ کرنا کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے جو پین ہے بھارت کے اوپر، جو کاسٹ ہے جارحیت کی، اگر موجودہ جو کاسٹ مئی میں انفلکٹ کی گئی ہے سے ان کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو ہم ان کی سمجھ کو بہتر بنانے کے لیے اس کاسٹ کو بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، اب ڈیپر یا ایسٹرن یا سدرن ٹارگٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے معیشت کے، ان کے انڈسٹری کے جو بڑے مراکز ہیں وہ جنوب میں یا مشرق میں ہیں، اور وہ سینٹرز جو ہیں جس پہ بھارت کی بڑھتی ہوئی ترقی، خوشحالی اور معاشی ترقی کا دار و مدار ہے، عین ممکن ہے کہ ہم ان کو بھی ٹارگٹ کریں۔ یہ ایک بڑا کیلکولیٹڈ اسٹریٹجک سگنل ہے جس کا بنیادی مقصد جو ہے ہمارے کوئی توسیع پسندانہ یا جارحانہ عزائم نہیں ہے، اس کا مقصد بھارت کو وارن کرنا ہے کہ بنیاد المرصوص میں شاید ہم نے 10% صلاحیتوں کو ابھی استعمال نہیں کیا ہے اور ہم نے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اگر آپ کو ابھی بھی اس سبق نہیں ملا تو ہم زیادہ قیمتی اور تکلیف دہ اور پریشان کن سبق سکھانے کی اہلیت، ارادہ اور صلاحیت رکھتے ہیں، تو پلیز آپ کسی غیر ذمہ دارانہ اور غیر سنجیدہ حرکت سے باز رہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا ایڈونچر ہو سکتا ہے ہندوستان کی جانب سے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگست میں یا ستمبر کے اندر، خاص کر کے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اگست کے اندر ہی جو دیگر علاقے ہیں متنازع، ان کے بارے میں کوئی قانون سازی شامل کر لی جائے ہندوستان کے اندر، یا پھر یہ کہ کوئی اٹیک ایسا ہو جائے؟ تو آپ کے خیال میں کیا ہے، دفاعی اعتبار سے کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت اہم سوال کیا۔ مختصراً میرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی سطح پہ اور سفارتی سطح پہ اور داخلی سیاست کے میدان میں جتنی بڑی قیمت بھارت کو ادا کرنی پڑ رہی ہے اور پڑے گی، شاید وہ اس کی دفاعی جو قیمت ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ ریشنل ایکٹر ہے تو اس طرح کی دوبارہ کوشش کی فوری طور پہ میں سمجھتا ہوں اس کو غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن میری اعلیٰ ترین جو فوجی قیادت ہے، ان سے بات کئی موقعوں پہ پچھلے چند دنوں میں اس حوالے سے ہوئی ہے، اور وہاں یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ چونکہ ان کی سیاسی قیادت اور فوجی قیادت نے بہت شرمندگی اور ہزیمت ان کو اٹھانی پڑ رہی ہے، بہت سیاسی دباؤ اور تنقید کا ان کو سامنا ہے عالمی اور داخلی سطح پہ، تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے عین ممکن ہے کہ وہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے اکتوبر نومبر کے الیکشن سے بہار میں جو ہونے والے ہیں کوئی اور غیر ذمہ دارانہ حرکت کرے۔ لیکن ہم یہ ڈی جی ایس پی آر کا جو انٹرویو ہے اکانومسٹ کو، وہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت کیلکولیٹڈ انٹرنیشنل سگنل ہے
مغرب کے ایک مستند اور کثیر الاشاعت جریدے کے ذریعے سے عالمی برادری کو بھی اور بھارت کو بھی کہ اس دفعہ ہم نے ریسٹرینٹ دکھایا ہے، لیکن اگر ان کو سبق نہیں آیا تو ہم زیادہ بیش قیمت سبق ان کو سکھانے کی اہلیت، صلاحیت اور ارادہ آپ سے یہ بھی پوچھ لوں کہ یہ دوبارہ سے جو تردید آئی ہے، ایک تو اکانومسٹ میں کی تھی، پھر آج چل بھی رہی ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ صدر نہیں بننا چاہتے، یا اس طرح کی خبریں جو ہیں انہوں نے خیر نانسنس اس کو قرار دیا، مگر یہ بار بار تردید آتی ہے تو بھی بہت سارے آئی بروز جو ہیں وہ اٹھتے ہیں، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے اس تردید کی بھی؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق بھی بنیان المرصوص سے کسی حد تک براہ راست ہے، کیونکہ آپ میرے خیال میں مجھ سے متفق ہوں گی کہ جو پاک افواج نے جس مہارت کا مظاہرہ کیا، جس کے ذریعے سے بھارت کو ناکو چنے چبائے گئے، وہ صرف ہماری قیادت اور ہماری ٹریننگ، مورال، حوصلے اور ایک بہتر حکمت عملی اور ٹریننگ کا شاخسانہ نہیں ہے، بلکہ ہماری سول ملٹری ریلیشن شپ کی جو موجودہ خوشگوار اور پر اعتماد نوعیت ہے، اور جس کی وجہ سے اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ بہت زبردست اور کمپلیٹ سنرجی کے ساتھ ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح کے بیانات کا مقصد اس بہت سموتھ اور خوشگوار سول ملٹری ریلیشن شپ کو نقصان پہنچانا ہے، تاکہ فیوچر کسی کرائسس یا کشیدگی میں ہماری ڈیسیژن میکنگ کو اعلیٰ ترین سطح پہ متاثر کیا جائے، جس کے نتیجے میں پاکستان کی جو صلاحیت ہے، کچھ ڈاؤٹس کریٹ کیے جائیں سول اور ملٹری کے درمیان، جس کے ذریعے سے ہماری فیصلہ سازی کے پروسیس اور سسٹم کو متاثر کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کو واضح کرنا ان کے مقاصد کو اور جو اس کی نوعیت ہے وہ بہت ضروری ہے۔